السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں اور پیارے دوستوں، میری بہنوں، آج ایک اہم مسئلہ ڈسکس ہے کہ نئی داڑھی رکھی تو داڑھی نہ رکھی تھی کوئی نہیں قریب آتا تھا، داڑھی رکھا لی سنت سمجھ کر عمل کی نیت سے، اللہ پاک مزید علم و عمل دے، تو سارے چمٹ گئے۔ بلکہ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث علماء جو ہے یا ہمارے عزیز و اقارب دوست کہ جی آپ دیوبندیوں کے عقائد صحیح نہیں، بریلویوں کے عقائد صحیح نہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں۔ تو سن 2000 سے 2010 تک یہ سلسلہ رہا تحقیق کا، تو میں تگ و دو کرتا رہا، بھاگتا رہا ہر عالم کے پاس، بریلوی علماء کے پاس، جاننے والے اور علماء دیوبند میں سے، علماء اہل حدیث میں سے بھاگتا رہا۔ اکثر بات سننے کو ملتی تھی، کافی باتیں ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میں نے ڈسکس کر دی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، کہ علماء تو علماء ہیں لیکن عوام الناس اس حوالے سے پریشان ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تحقیق کا۔ تو اکثر بات سننے کو ملتی تھی، کہتے تھے کہ یہ فقہ جو ہے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ قرآن و سنت جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے دودھ میں سے مکھن نکالتے ہیں تو لسی رہ جاتی ہے، تو فقہ جو ہے یہ مکھن ہے، تو قرآن و سنت لسی رہ گیا۔ تو اس حوالہ سے ایسی باتیں ہمیں رٹوائی جاتی تھی اور ہم بھی اپنا ایمان جو ہے خراب کرتے رہتے۔ تو بات ہے اس پہ کہ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ایک ظاہری بات کو لے کر کسی پر تنقید کرنا یہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ تو پھر ہم اس پر جو وہاں منطق فٹ کی ہے تو اس حوالہ سے پھر ہمیں جو ہے عبادت جو ہے اس کو چھلکا سمجھیں گے، بیکار سمجھیں گے، نعوذ باللہ۔ تو مغز کھا لیا جاتا ہے، چھلکا پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ بھی وہی جواب ہوگا۔ تو یہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اسی حوالے سے وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، صرف مسلکی تعصب ہوتا تھا تو اس پہ جو ہے تنقید کی جاتی تھی کہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، تو پھر قرآن و سنت تو اس کو نچوڑا گیا، تو جب گنا چوسا جاتا ہے اس میں سے رس نکلتی ہے، رس کام کی ہوتی ہے، اس کا چھلکا جو ہے بیکار ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ کفر باشد۔ اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ پاک سابقہ زندگی کے گناہ جو ہیں اللہ پاک معاف فرمائے۔ ایسی تنقید نہ کریں کہ جس سے اپنے اعمال، ایک تو اعمال کرتے نہیں، پھر جو ہے اس کو ریز کرتے چلے جائیں۔ ہمارے سرائکیوں کی مثال ہے اگو دوڑ تے پیچھو جوڑ۔ جو بچہ ہوتا ہے نکما نکھٹو، وہ آگے سبق لیتا جاتا ہے، پیچھے جو ہے بھلاتا رہتا ہے۔ تو یہی ہے، اگر کسی پر تنقید کرنی ہے تو پیچھے والے اعمال ضائع کرتے جاتے ہیں، ریز کرتے جاتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں جو ہے پھینکتے جاتے ہیں، آگے ہم چلے جاتے ہیں بڑے تکبر اور ڈٹھائی کے ساتھ کہ ہم جو ہے بڑے دین کے دعوے دار ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے جو جواب وہاں ہوگا کہ الدعاء مخ العبادہ، قرآن پاک
اور حدیث پاک میں ایسی مثالیں ہیں جو ایسی ملتی ہیں کہ جیسے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عبادت کا مغز ہے، تو پھر اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ عبادت کو کیا سمجھیں گے؟ مغز تو ہوئی دعا، تو پھر اس کو کیا سمجھیں گے؟ عبادت کو چھلکا سمجھ کر رائے گاں اور بیکار سمجھیں گے ہم۔ فلسفہ جو اٹھایا ہے تو پھر تو یہی ایسے ہی لگتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، مسلکی تعصب جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں۔ میرے پیارے اہل حدیث، مؤدبانہ گزارش ہے، مجھ پر تنقید نہ کیجیے۔ میں گھر سے ہو کر آیا ہوں، مجھے کون سمجھائے گا؟ جو بندہ گھر سے آیا ہے، پھر کوئی بندہ آ جائے کہ جی آپ کے گھر والے جو ہے فلاں بات کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی چیز منگوا رہے ہیں، گھروں بھی میں آواں تے سنا بھی مینوں دویں، گھروں بھی میں آواں تے سنیے بھی میں کو دیویں۔ میں گھر سے ہو کر آیا ہوں، دونوں گھر سے ہو کر آیا ہوں۔ میرا دادیال دیوبند بریلوی اور میرا ننیال اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ اب بھی اہل حدیث ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، لیکن جو بات حق سمجھ آئی میں حق کہوں گا، کیونکہ آنکھیں لگ چکی ہیں۔ تو آنکھیں لگانے والے بھی آپ ہیں، پھر مجھ پر تنقید کریں، یہ بالکل غلط بنتا ہے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ دیوبندی عوام الناس کو کہ ہمارے ساتھ جلسے پہ چلیں، تو وہ کہتے کہ یار ہم نہیں جاتے۔ ہم کہتے کہ جی ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں، یہ ہیں تو خالی انہیں دے گوڑے تلے تریتے، ایسے ایسے جملے کستے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بندہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں دے گوڑے تلے ریتے صحیح، قرآن و سنت نال انہیں دا دور دور دا واسطہ کہنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کھڑا کیا ہے، ہم محمدی ہیں، یہ حنفی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ایک صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں، اور تم امام ابو حنیفہ کے پخانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ امام ابو حنیفہ کا مقام صحابہ سے کم ہے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ این خیال استو محال استو جنوب، یہ اکثر وہ کہا کرتے اس تقریر میں۔ تو وہ کہتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مسائل دیے ہیں جو قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں، اور اب جیسے قرآن پاک میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو قرآن پاک میں رکوع ہے، حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، اور حالت حیت پریکٹیکل طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے حدیث پاک میں۔ اور قرآن کی تشریح حدیث پاک، حدیث کی تشریح جو ہے فقہ میں کر دی گئی ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ جو ہے اب شہادت والی انگلی ہم آخری تشہد میں کھڑی کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں اس میں بحث ہے
کہ ہمیں کہاں تک کرنی چاہیے، کتنی اٹھانی چاہیے، علماء نے جستجو کر کے وہ مسائل لکھے ہیں۔ تو اس میں کیا خامی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں لکھتے ہیں ہدایہ میں ہے، جس کو ہم کہا کرتے تھے تنقیداً، مولانا عبد الرحمن شاہین صاحب ملتان والے اہل حدیث ہیں، مناظر اسلام، مناظر اہل حدیث، کہا کرتے تھی او صحیح الہدایہ کل قرآن کاف مثلیہ، الہدایہ کل قرآن، کہ ہدایہ قرآن دی طرح ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی میں لکھا ہے کہ انگلی کو کیسے اٹھانا چاہیے۔ وہاں لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عبدہ و رسولوں تک گرا دے انگلی کو تب بھی ٹھیک ہے، اگر سلام تک اس کو اٹھائے رکھے، انگلی سبابہ کو ہلکا دیتا رہے، ہلاتا رہے ہلکا ہلکا، تو یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، کر سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو لیا وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک انگلی کو گرا دے۔ تو بس اتنا مسئلہ ہے، مانتے تو دونوں ہیں، ٹھیک ہے، آپ آخر سلام تک آپ کرتے ہیں تو تنقید نہ کریں۔ ایک عامی آدمی کو، ان پڑھ جاہل آدمی کو پتہ نہیں مسائل کا، تو اس پر تنقید، علماء پر تنقید کرنا کہ ان کا جو ہے قرآن و سنت سے دور دور تک واسطہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام، میرے پیارے، سارے کنے کھرا سودا ہے سہی، کھرے سودے والے میرے پیارے، میرے سونے، میرے شہزادے، میرے اہل حدیث جماعت دے ہونہار نوجوان، اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ اللہ دے بندے ہی تکبر وچ مارے نہ ونجو۔ میرے پیارے، اللہ تو کو ہدایت دے، اللہ تو کو سمجھ عطا فرماوے۔ حدیث پاک میں آندے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ علماء دیوبند کی عوام کہتی کہ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں فقہ کا ذکر آیا ہے۔ فقہ، سمجھ بوجھ، قرآن و سنت میں اللہ پاک سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یہ وہی فقہ ہے، قرآن و سنت میں مسائل نکال کر لوگوں کو فقہ دے دی گئی ہے اور ان کو سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ ہے تحقیق اور فقہ۔ تو ہم یہ کہتے تھے بھائی یہ تمہارے دیوبند والی فقہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت والی فقہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہی فقہ ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی نہ صحیح، صحابہ کی فقہ، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے فقہ کہ بنو قریظہ کے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھیجا، وہاں 2 ٹولیاں بن گئیں، تو وہاں کیا استعمال ہوا؟ وہاں فقہ تو استعمال ہوئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا، عصر کی نماز پڑھنے کا کہا کہ بنو قریظہ کے مقام پر جا کر پڑھنا۔ بعضوں نے صحابہ کرام نے 2 ٹولیاں بن گئیں، بعضوں نے راستے میں ادا کی، نماز کا ٹائم ہوا، بعضوں نے جو ہے وہاں جا کر پڑھی۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے سوچا کہ نماز تو جو ہے وقت پر مقرر کی گئی ہے، ہم لیٹ کیوں کریں؟ یہ قرآن و سنت کی فقہ،
یہ فقہ ہے، انہوں نے فقہ استعمال کی، ٹھیک ہے نہیں مانتے، ہمیں مسلک کی تعصب ہے امام ابو حنیفہ سے، ان کی فقہ سے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ کفر باشد، ٹھیک ہے تو صحابہ کی فقہ دیکھیں، تو پھر واپسی آئے تو جنہوں نے ظاہراً حدیث پر عمل کیا وہ صحابہ کرام، وہاں انہوں نے جا کر پڑھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسی مقام پر جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جنہوں نے فقہ استعمال کی انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا، منشا، کہ آپ اتنی جلدی جائیں کہ وہاں پہ عصر کی نماز پڑھیں، ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کر دیں۔ تو واپسی آئے، کارگزاری سنائی، آقا نامدار حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لگا دی، تصدیق کر دی، دونوں نے ٹھیک کیا۔ اب کہیں جنہوں نے فقہ استعمال کی آپ ان کو نکالیں قرآن و سنت سے، ان کو کہیں کہ یہ بدعتی تھے یا پھر یہ فقہ استعمال کی نبی کے خلاف کیا، انہوں نے لگائیں فتویٰ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے مہر لگا دی۔ اسی فقہ میں سے کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لی، کمال، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک کی تعصب سے بچائے۔ علماء کا خادم ہوں، مؤدبانہ گزارش کروں گا، عوام الناس کے لیے یہ ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، یہ دین جو ہے صرف مولویوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔